السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ صدق اللہ ومولانا رسولہ النبی الامین المکین الکریم، وعلى آلہ الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تقریر کا آغاز کرنے سے پہلے بہتر اور مناسب ہے کہ ہم اور آپ مل کر گنبد خضراء میں آرام فرمانے والے آقا حضور پرنور شفیع یوم النشور جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نچھاور کریں۔ پڑھیے بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ایک مرتبہ بلند آواز سے نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ نثار کریں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ گزشتہ جمعہ میرا موضوع شکر گزاری کرنا اور ناشکری کا انجام کیا ہے، اس کے متعلق میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور آج یہ دوسرا ہفتہ ہے اور آج اس موضوع کو مکمل کرنا ہے، اس وجہ سے آج کا میرا موضوع بھی یہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں 13ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے، جیسا کہ پچھلے ہفتہ میں نے یہی آیت لی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لئن شکرتم لأزیدنکم وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم میرا شکر بجا لاؤ تو میں نعمتوں کو بڑھا دوں گا، اور اگر تم ناشکر ہو جاؤ تو یقین کر لو کہ میری پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرماتا ہے، تو دیکھ لو، اور غور و مقام کرنے کا یہاں پر وقت ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر صاف صاف الفاظوں میں ارشاد فرما رہا ہے کہ میری نعمتیں جو تم کو ملتی ہے تم اس کا شکر بجا لاؤ۔ نعمتیں جو بھی مل رہی ہیں ہمیں ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اور جیسا کہ حدیث کریمہ میں ہے، حلیۃ الاولیاء میں یہ حدیث آئی ہے، کسی شخص نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، سب سے بہتر مال کون سا ہے جو جمع کیا جا سکے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیۃ الاولیاء کتاب سے یہ حدیث لی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل، یہ سب سے بہترین سرمایہ ہے، دولت ہے۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا کہ سب سے بہترین مال کون سا ہے جو اکٹھا کیا جا سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذکر کرنے والی زبان اور شکر کرنے والا دل، یعنی ہمیشہ شکر ادا کرتا رہے۔ اور احیاء العلوم امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں ایک حدیث نقل کی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے، تو اس شخص نے کہا کہ اچھا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اس سے پوچھا کہ تمہارا حال کیسا ہے، تو اس شخص نے کہا کہ ٹھیک ہوں، اچھا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دوبارہ اس کو تیسری مرتبہ جب پوچھا کہ تم کیسے ہو، تمہارا حال کیا ہے، تو اس شخص نے کہا کہ الحمدللہ۔ کیا کہا؟ الحمدللہ، یعنی سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، میں اچھا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہاری زبان سے یہی سننا چاہتا ہوں، کیا
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہاری زبان سے یہی سننا چاہتا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اچھا لگتا ہے کہ جب کسی کا حال ہم دریافت کرتے ہیں، کسی سے حال دریافت کرتے ہیں، کیسے ہو بھائی، طبیعت کیسی ہے، سب ٹھیک ہے، تو جواباً ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ الحمدللہ، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، میں بہت اچھا ہوں۔ یہ بہترین جملے ہیں، اور ہمیشہ اپنی زبان پر وہ ذکر کرنے والی بھی زبان ہونی چاہیے اور ذکر کرنے والا بھی دل ہونا چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ شکر کرنے والی بھی زبان ہونی چاہیے، شکر کرنے والا دل بھی ہونا چاہیے۔ دل ہی سے نہیں اللہ کا شکر ادا کرے، بلکہ زبان سے بھی اللہ کی نعمتوں کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی اللہ علیہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ ایک اللہ کے نبی کسی راستے سے گزر رہے تھے، تو ایک چھوٹا سا پتھر ہے، بہت سے حدیثوں میں یہ واقعہ آیا ہے اور بہت سی کتابوں میں بھی یہ درج ہے۔ ایک اللہ کے نبی راستے سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک چھوٹا پتھر ہے اور اس سے پانی نکل رہا ہے، چھوٹا پتھر ہے، اس سے پانی نکل رہا ہے۔ اللہ کے نبی دیکھے اور تعجب ہوا ان کو کہ ایک چھوٹا سا پتھر ہے اور اس میں سے پانی کس طرح نکل رہا ہے۔ اللہ کے تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوئی، اے میرے نبی، یہ پتھر اللہ کے خوف سے رو رہا ہے، اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے۔ جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ فرماتا ہے نا کہ وقودھا الناس والحجارہ، یعنی جہنم کا ایندھن کون ہوں گے؟ انسان اور پتھر ہوں گے۔ وقودھا الناس والحجارہ، حجر جس کو کہتے ہیں حجارہ، حجر یعنی پتھر کو، حجارہ، تو پتھر بھی جہنم کے ایندھن ہوں گے۔ تو پتھر اللہ کے خوف سے رو رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں مجھے جہنم میں نہ ڈال دے۔ تو اللہ کے نبی نے اس وقت دعا کی کہ اے باری تعالیٰ، اس پتھر کو جہنم میں نہ ڈال، اس پتھر کو جہنم میں نہ ڈال۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا کو قبول کیا، اور کچھ دن گزرنے کے بعد اللہ کے نبی پھر وہاں سے گزر رہے تھے، اللہ کے نبی وہاں سے گزر رہے تھے کہ اسی پتھر کو دیکھا کہ پھر اس سے پانی نکل رہا ہے، یعنی وہ پتھر پھر رو رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ اے پتھر، پہلی مرتبہ تو اللہ کے خوف سے رو رہا تھا، یہ دوسری مرتبہ اللہ نے تیری بخشش کر دی، یعنی تجھے جہنم میں اللہ نے نہ ڈالنے کا فیصلہ کیا، تو جہنم میں نہیں جائے گا، پھر کیوں رو رہا ہے؟ تو اللہ نے پتھر کو گویائی عطا کی، اللہ کی طرف سے آواز آئی، ہاتف غیب سے آواز آئی۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے میرے پیارے نبی، یہ پتھر پہلی مرتبہ میرے خوف سے رو رہا تھا، یہ دوسری مرتبہ جو رو رہا ہے یہ میرے شکر میں رو رہا ہے۔ کیا باری تعالیٰ تیرا شکر ہے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ تیرا شکر ہے کہ تو مجھے جہنم میں نہیں ڈالے گا۔ پہلی بار جو اس کے آنسو جو نکل رہے تھے میرے خوف سے نکل رہے تھے، اور دوسری مرتبہ جو آنسو نکل رہے ہیں یہ خوشی میں اور اللہ کے شکر میں اس کے آنسو نکل رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں کہ انسان کو غم بھی ہوتا ہے تب بھی انسان روتا ہے، اور انسان کو حد سے زیادہ خوشی ہوتی ہے، کسی بات کا پتہ چلتا ہے، ایک دم سے خوشی اگر ملتی ہے تو انسان فوراً رونے لگتا ہے۔ تو دونوں حالتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس پتھر سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ خوف کے عالم میں بھی اللہ سے ڈر رہا ہے، خوف کھا رہا ہے، رو رہا ہے، اور شکر کے عالم میں بھی اللہ کی بارگاہ میں شکر و عاجزی کا مظاہرہ پیش کر رہا ہے وہ پتھر، اور کہہ رہا ہے کہ باری تعالیٰ تیرا شکر ہے۔ تو ہمیں دونوں حالتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ کی بارگاہ میں کبھی بھی شکوہ نہ کرنا، ہمیں اس کی ہمیشہ بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام سے حضرت یونس علیہ السلام، اللہ کے پیارے نبی ہیں، حضرت یونس علیہ السلام نے پوچھا کہ اے جبرائیل فرشتوں کے سردار، مجھے اس سرزمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا سب سے پیارا محبوب بندہ دکھاؤ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت یونس علیہ السلام کو لے گئے ایک شخص کے پاس جو اندھا تھا اور ہاتھ پیر اس کے سلامت نہیں تھے، ہاتھ بھی نہیں تھے، پیر بھی نہیں تھے، اور اندھا تھا، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کر رہا ہے۔
اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کر رہا ہے۔ حال کیا ہے کہ ہاتھوں سے کچھ پکڑ نہیں سکتا، پیروں سے چل نہیں سکتا اور آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، لیکن پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں یہ کہہ رہا ہے کہ باری تعالیٰ تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے، تیری حمد ہے، تیری ثنا ہے، تیری تعریفیں ہیں۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے اس بندے سے پوچھا کہ اے بندے، نہ تیرے ہاتھ اچھے ہیں، نہ تیرے پیر اچھے ہیں، نہ تو آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، لیکن پھر بھی تو اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کر رہا ہے۔ تو اس بندے کا پیارا جواب سنیے کہ وہ بندہ اللہ کا سب سے محبوب بندہ کس طرح بنا۔ وہ بندہ کہتا ہے کہ میں پہلے سے ایسا نہیں ہوں، پیدائشی میں ایسا نہیں تھا، میرے ہاتھ پیر سلامت تھے، میری آنکھیں بھی سلامت تھیں، اللہ نے مجھے تمام چیزوں کی عنایت فرمائی تھی، نعمتیں مجھے عطا کی تھی۔ اللہ نے جب تک چاہا مجھے میرے ہاتھ میرے پیر صحیح و سلامت رکھے، لیکن جب اللہ کی مرضی ہوئی تو میرے ہاتھ اور پیر کام کرنا بند کر دیے۔ تو اس وجہ سے میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اللہ نے مجھے ہاتھ و پیر دیے، اور جب اللہ کی مرضی ہوئی تو اللہ نے ان کی حرکات بند کر دی۔ اللہ نے مجھے آنکھیں عطا کی، جب تک چاہا میں دیکھتا رہا، لیکن اللہ کی جب مرضی ہوئی کہ میں ان آنکھوں سے نہ دیکھوں تو میری آنکھوں کی روشنی چلی گئی۔ اس لیے میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ کم سے کم اللہ نے مجھے آنکھیں تو عطا کی، مجھے ہاتھ و پیر میرے صحیح و سلامت تو رکھے۔ کچھ سالوں کے لیے بھلے کیوں نہ ہو، کچھ سالوں کے لیے بھلے میں ہاتھوں سے پیروں سے چلتا کیوں نہ رہا ہوں، ہاتھوں سے کچھ پکڑتا کیوں نہ رہا ہوں، اللہ کی مرضی میں میں نے اپنی زندگی کو گزارا، لیکن جب اللہ کی مرضی و منشا یہ تھی کہ میرے ہاتھ و پیر سلامت نہ رہے تو میں اللہ کے رضا پر راضی ہوں، اللہ کی رضا پر میں راضی ہوں۔ اس وجہ سے میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ آپ غور کریں اور خوف کریں، غور کرنے کا مقام ہے کہ کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو پیدا ہونے کے ساتھ ہاتھ پیر چل نہیں سکتے۔ آج تو مشینوں کا زمانہ ہے، بچے کی کیا حالت ہے ماں کی پیٹ میں سونوگرافی سے سب دیکھا جا سکتا ہے، بچے کے اندر کیا خامی ہے یہ بھی دیکھا جا سکتا ہے، لیکن ایک زمانہ ایسا تھا کہ مشینوں سے پتہ نہیں چلتا تھا، اور بچہ اگر پیدا ہو جائے تو وہ چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا، دیکھ نہیں سکتا۔ آج بھی ہمیں میرے شہر میں دکھائی دیتے ہیں ایسے لوگ جو پیدائشی مطلب اپاہج ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں پیدائشی صحت و تندرستی ہمیں عطا کی۔ جب ہم کسی حال سے گزرتے ہیں، ایک عمر سے گزرتے ہیں اور ہمارے اوپر تکلیفیں آ جاتی ہیں تو فوراً ہم شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، فوراً ہم اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرا یہ حال ہے، میرا یہ چیز کبھی نہیں ہوتی، اے اللہ تو نے مجھے یہ کس حال میں رکھا، ساری مصیبتیں مجھ پر ہی آ رہی ہیں، یہ شکوہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک مثال کے طور پر اللہ کی نعمتیں کتنی ہیں، ڈھیر ساری ہیں جن کا کوئی حساب نہیں۔ ایک بادشاہ تھا اور بادشاہ کا وزیر بھی تھا جو بہت چالاک اور عقل مند تھا اور دانشور تھا، اور بادشاہ اپنے سپاہیوں کو دیکھتا تھا کہ اس کے سپاہی ہمیشہ خوش رہتے تھے، بادشاہ کے سپاہی ہمیشہ خوش، ہر حال میں خوش رہتے تھے۔ بادشاہ نے پوچھا وزیر سے کہ وزیر کیا بات ہے کہ میرے سپاہیوں کے پاس کچھ ایسی چیزیں نہیں ہیں لیکن پھر بھی وہ خوش رہتے ہیں، جو چیزیں میرے پاس ہیں، میرے پاس ہر چیز عیش و آرام کی چیز ہے میرے پاس، لیکن میں کبھی کبھی دکھی رہتا ہوں، پریشان رہتا ہوں، مصیبت میں رہتا ہوں، لیکن یہ سپاہیوں کا کیا حال ہے کہ یہ ہر حال میں خوش رہتے ہیں۔ تو وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، جو ہمارے سلطنت میں جو قاعدے و قانون ہے ان کے اندر ان کو سپاہیوں کو 99 وہ قانون ان پر قائم کر دیں۔ وہ قانون کیا ہے؟ تو وزیر نے کہا کہ آپ ایک سراہی لیں اور سراہی میں 99 اشرفیاں ڈالیں، ہیرے یا پھر اشرفیاں جو بھی ہے وہ ڈالیں اس سراہی میں، اس صندوق میں جو بھی ہے سراہی کی شکل میں، اس میں 99 آپ اشرفیاں ڈالیں اور سراہی کے اوپر لکھ دیں کہ اس کے اندر 100 اشرفیاں ہیں، اندر ڈالیں کتنے 99 اور اوپر لکھیں کیا کہ اس کے اندر 100 اشرفیاں ہیں۔ بادشاہ نے اسی طرح کیا اور وہ سراہی
غلاموں کے پاس، سپاہیوں کے پاس وہ سراہی رکھ دی گئی۔ جب غلاموں نے اور سپاہیوں نے جب بادشاہ کی اس سراہی کو دیکھا تو اس پر لکھا تھا کہ اس کے اندر 100 اشرفیاں ہیں۔ جب اس کو کھول کر دیکھا تو اس کے اندر 99 اشرفیاں تھیں۔ تو سپاہیوں نے سوچا کہ ہو نہ ہو ایک اشرفی کہیں نہ کہیں گر گئی ہے۔ تو اسی حال میں وہ ساری رات ایک اشرفی کو ڈھونڈتے رہے، ان کو وہ ایک اشرفی نہیں ملی، ایک اشرفی کو ڈھونڈتے رہے، اشرفی نہیں ملی۔ جب صبح کا وقت ہوا دربار میں آئے تو رات بھر سوئے ہوئے نہیں تھے، تھکے ہارے لگ رہے تھے اور کام ان کو جس طرح کرنا تھا وہ نہیں کر رہے تھے۔ وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت دیکھیں کہ آپ نے ان کو 99 اشرفیاں عطا کی، لیکن یہ رات بھر ایک اشرفی کے چکر میں اپنی پوری رات گنوا دی اور ایک اشرفی کو تلاش کرتے رہے، ایک اشرفی کو تلاش کرتے رہے۔ تو اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ڈھیروں سارے نعمتیں عطا کی ہیں۔ اللہ نے 99 نعمتیں ہمیں عطا کی ہے۔ ایک نعمت ہمیں جو نہیں ملتی اس میں بھی اللہ کی حکمت ہوتی ہے، اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ اللہ بخوبی جانتا ہے بندے کا حال، بندے کو کیا چاہیے، کس طرح چاہیے۔ بندے کو اگر یہ مل جائے تو بندہ اس کو سنبھال سکتا ہے کہ نہیں، اللہ بخوبی جاننے والا ہے۔ اسی وجہ سے کچھ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو عطا کرتا ہے اور کچھ چیزیں بندوں کو عطا نہیں کرتا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے۔ تو اس واقعے سے ہمیں پتہ کرنا چاہیے اور درس حاصل کرنا چاہیے کہ ہمیں ان 99 نعمتوں پر دھیان دے کہ جو اللہ نے ہمیں عطا کی۔ آج ہم بعض یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمارے پیر میں تکلیف ہے، ہاتھوں میں تکلیف ہے، دانت میں تکلیف ہے، وغیرہ وغیرہ تمام چیزیں، اور ہم کسی ایک ایسے مریض کو دیکھیں جو بیڈ پر پڑا ہوا ہے، سالوں سے پڑا ہوا ہے، جو ہل نہیں سکتا، چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا، اس کے حال سے تو ہمارا حال بہتر ہے کہ ہم چل سکتے ہیں، پھر سکتے ہیں، بول سکتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پیدائشی گونگے جو بول نہیں سکتے، اللہ کا شکر ہے کہ ہم بول تو سکتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پیدائشی پاگل ہوتے ہیں، جن کا ذہن اس طرح طاقتور نہیں ہوتا کہ باتوں کو سنیں اور وہ محفوظ کر لیں۔ اللہ کا احسان ہے کہ آج ہم جو کچھ سنتے ہیں وہ ہمارے دل و دماغ میں محفوظ تو رہتا ہے۔ کروڑوں اللہ کی نعمتیں ہیں، اگر ہم نگاہ دوڑائیں تو اللہ کی بے شمار نعمتیں ہمیں عطا ہوئی ہیں، جس کا ہمیں حساب نہیں ہے، جس کا ہمیں احساس نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا ہے۔ پڑھیے ایک مرتبہ درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم، صلی اللہ علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں ہمیشہ یہی دعا کرنی چاہیے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 13ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے، لَأَزِيدَنَّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم میرا شکر بجا لاؤ تو میں نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ تم میرا شکر بجا لاؤ یعنی ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کریں۔ اگر بیماری کے عالم میں بھی ہیں تب بھی شکر ادا کریں کہ اے باری تعالیٰ تیرا شکر ہے۔ اگر ہم بیمار پڑتے ہیں، ہمیں ایک دن کا بخار بھی آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمارا بدن جو گرم ہوتا ہے، وہ بدن گرم ہونے کے بدلے میں جو ہمیں بخار آتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو کیسے گناہوں کو، کتنے ہی گناہوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ ان بخار کے بدلے میں معاف فرماتا ہے۔ ہم راستے سے چل رہے ہیں اور ہمیں ٹھوکر لگ جائے اور ہم اللہ سے شکوہ نہ کریں کہ اے باری تعالیٰ کیا مجھے ٹھوکر لگی، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اے باری تعالیٰ تیرا شکر ہے، تو اگر وہ ٹھوکر بھی لگے گی، اگر ایک کانٹا بھی ہمیں چبھے گا تو اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ شرط یہ ہے کہ اللہ سے شکوہ نہ کریں، اللہ سے شکوہ نہ کریں، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے رہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریفیں کرتے رہیں۔ خلیفہ ہارون رشید سے کسی نے پوچھا کہ اللہ کی نعمتیں کتنی بڑی ہیں، پانی کو لے لیں، پانی ہم جو پیتے ہیں۔ خلیفہ ہارون رشید بہت بڑے خلیفہ ہو گزرے ہیں۔ خلیفہ ہارون رشید سے کسی نے پوچھا کہ اگر آپ سنسان علاقے میں ہیں، ریگستانی علاقے میں ہیں اور وہاں پر آپ مر رہے ہیں، یعنی پیاس سے مر رہے ہیں، دھوپ ایسی ہے اور پیاس ایسی لگی ہے کہ پیاس سے آپ مر جائیں، اور آپ کو اس وقت 1 گلاس یا پھر آدھا گلاس پانی مل جائے، تو اس کے بدلے میں آپ کیا دیں گے؟
اس کے بدلے میں آپ کیا دیں گے؟ تو خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ اس کے بدلے میں اپنی آدھی سلطنت دے دوں۔ کتنی؟ آدھی سلطنت، کہ مجھے پانی مل جائے، میری جان بچ جائے تو میں آدھی سلطنت دے دوں گا۔ تو اس عقل مند انسان نے پھر سوال کیا کہ اگر آپ جو پانی پی رہے ہیں وہ پانی آپ کے پینے کے نالی کی بجائے سانس کے نالی میں چلا جائے تو وہ کیا آپ پانی پئیں گے؟ تو خلیفہ ہارون رشید نے کہا کہ میں ہرگز نہیں پیوں گا۔ تو وہاں سے انسان وہ چل دیا اور کہنے لگا کہ ایسی سلطنت کا کیا فائدہ جو ایک گلاس کی برابری بھی نہیں کر سکتی، ایک گلاس کی۔ تو آپ سوچیں اور غور کریں اور غور و خوض کریں کہ جو ہم پانی بھی جو پیتے ہیں یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صاف و شفاف پانی پینے کے لیے عطا کیا ہے۔ آج ہم دیگر ملکوں میں جب نظر ڈالتے ہیں تو وہاں پر گندے نالیوں کا پانی لوگ پیتے ہیں۔ انٹرنیٹ کا زمانہ، یوٹیوب پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایسے ایسے پانی، جو گندا پانی جس کو ہم دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے ویسا پانی پیتے ہیں۔ اللہ کا لاکھ احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں صاف و شفاف پانی عطا کیا۔ آج ہم پانی کو کتنا ضائع کرتے ہیں، وضو بھی جو کرتے ہیں وضو میں پانی کو کتنا خرچ کرتے ہیں۔ پانی کو اتنا ہی خرچ کرنا چاہیے جتنی اس کی ضرورت ہے، نہ کم کریں نہ زیادہ کریں، جو درمیانی معاملہ ہے۔ تو ہر نعمت کا حساب لیا جائے گا، ہر نعمت کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں ہمیں جو جو نعمتیں عطا کی ہیں ہر نعمت کا اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لینے والا ہے کہ میں نے تم کو یہ نعمت عطا کی، تم نے اس کا کس طرح استعمال کیا، تم نے اس کا کس طرح فائدہ حاصل کیا، کس طرح اس کو دنیا میں خرچ کیا۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان مند ہمیشہ رہ کر زندگی گزر بسر کرنی چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ اس کا شکر گزار بندہ بن کر زندگی گزارنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جس حال میں رکھے اس حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرتے رہنے کی، ذکر کرنے والی زبان، شکر کرنے والا دل اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ آج کے محفل میں بولنے میں، سننے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں کسی بھی قسم کی غلطی، کمی بیشی، کوتاہی، خامی ہوئی ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے معاف عطا فرمائے، بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وما علینا الا البلاغ المبین۔